پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینہ منورہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی۔ صرف دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ کے ساتھ محبت اور مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت واضح ہوگی، ہماری سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر تقریباً 17 ماہ آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرتے تھے کہ اپنا چہرہ مبارک، اپنا رخ نبوت جو ہے وہ آسمان کی طرف پھیرتے۔ مقصد یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئیں اور قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم لائیں کہ مسلمان نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھا کریں۔ چنانچہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، آسان لفظوں میں جب قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو خانہ کعبہ قبلہ بنا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے بنا۔ آپ کو پسند تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے ساتھ جہاں بے پناہ محبت تھی، وہاں مکہ مکرمہ بھی آپ کا محبوب ترین شہر تھا، اور کوئی مسلمان ان دونوں میں فرق نہیں کرتا، جیسے ہمارے نبی نے نہیں فرق کیا۔ ہمیں مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، مدینہ منورہ کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں شہروں سے محبت تھی۔ دیکھیں نا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قبلہ کے لیے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ ایک اور واقعہ، جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا کہ میرا دل تو نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑوں، اللہ کے گھر کو چھوڑوں، لیکن یہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو سرزمین مکہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ تو لہٰذا یہ موازنہ کرنا یا یہ کہنا کہ جی مجھے ایک شہر کے ساتھ تو محبت ہے، دوسرے شہر کے ساتھ محبت نہیں، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہی ہے، ہر مسلمان حرمین شریفین کے ساتھ بے پناہ محبت رکھے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبی نے دعائیں کی۔ مدینہ منورہ کے فضائل کے اوپر میرے کئی بیانات ہیں الحمدللہ، جو اسی چینل میں موجود ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں، مدینہ منورہ کے نام سے، ان کو دیکھیں۔ ان میں تفصیل کے ساتھ مدینہ منورہ کی شان اور اس کی عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی شہر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ہر مسلمان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے ساتھ محبت تھی، اور ایک مسلمان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت